جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ بڑی تیزی سے یہاں چینجز ہو رہی ہیں، بالکل گھنٹہ وہ کہتے ہیں آورز بھی آورز جو ہے نا یہاں پہ سچویشن بدل رہی ہے۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کل تک جو جلسہ ہم نے دیکھا تھا اس میں بڑی انہوں نے فیری سپیچ کی تھی، جس میں آپ کو پتہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک طرح کی ڈیفینس شو کی یا امبیرسمنٹ ہوئی، اس پہ آف کورس ان کو یہ فیل ہوئی ہوگی آرمی چیف کو کہ جی میں نے اگر کوئی بات کی بھی ہے کچھ اس میں رکھتے ہوئے ذہن میں کہ ایک اس کے ملک کے پرائم منسٹر کو کس طرح کی ان کو اپنی آگے گفتگو کرنی چاہیے، تو انہوں نے نہ صرف پبلک کیا بلکہ اس کو ڈیفائی بھی کیا ہے۔ سو دونوں طرف سے ایک آپ کو نظر آتا ہے کرائسس آف کانفیڈنس کہہ لیں، اور خان صاحب کو بھی پتہ تھا، انہوں نے اپنی کشتیاں وغیرہ جو ہے نا جلا دی تھی، تو اس کے جو آفٹر شاکس تھے ان کی تقریر کے بعد کے وہ آج ہمیں اچھے خاصے نظر آئے ہیں۔ اور آج جو شیخ رشید صاحب نے جو انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے وہاں پہ جا کے کوئٹہ میں اور انہوں نے جس طریقے کا چودھریز پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے اور مونس علیہ صاحب نے پھر جواباً اٹیک کیا ہے، تو اس کے بعد تو لگتا ہے معاملہ جو ہے بڑا حکومت کے لیے خاصا جو ایک اس کے لیے سیریس بن چکے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں جو کل تک گیم ان کے ہاتھ میں تھی، اب وہ گیم لگتا ہے ان کے الائز کے ہاتھ میں آ گئی، چودھری صاحبان کے ہاتھ میں آ گئی، ایم کیو ایم کے ہاتھ میں آ گئی۔ بلکہ باپ پارٹی کا میں جام کمال صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا شیخ رشید صاحب کون ہوتے ہیں ہمارے بیہاف پہ فیصلے کرنے والے کہ جی ہم نے مطلب کس کو ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔ سو جو تین بڑے میجر ان کے الائز ہیں، باپ ہیں، اس کے بعد کیو لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، وہ بالکل وہ مطلب سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی مزید کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ذہن میں کچھ ہے کہ ابھی ہم نے کوئی یہاں پہ کمٹمنٹ نہیں دکھانی، کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑا حصہ جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے۔ میرے پاس جو کچھ آج کی آپ کے ساتھ کوئی انسائٹ سٹوریز جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا، حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے، اسپیشلی جو شیخ رشید صاحب نے بم پھوڑا ہے آج انہوں نے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی نئی مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ بلکہ فیاض الحسن یہ چوہان صاحب جو ہیں پنجاب کے وزیر ہیں، انہوں نے بھی یہ بیان میں ان کا ٹویٹر پہ چلتے دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ شیخ صاحب کی بات آج نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وائز بات کی ہے انہوں نے چوہان صاحب نے کہ یہ اس وقت ٹائم تو نہیں تھا کہ جب آپ اپنے ایک الائز کو اپنی جیب میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے بقول سوداگر جو ہیں یہاں پہ آصف علی زرداری ہوں یا اس کے مولانا صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، وہ مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں بائنگ کر رہے ہیں اور بڑی وہ ڈیلز آفر کر رہے ہیں، اسی وقت بم مارنا ان کے سر پہ، اس پہ اپنے الائز پہ، تو یہ چیز تو مطلب اس کا مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ دشمنی کر رہے ہیں، وہ دوستی تو نہیں کر رہے۔ انہوں نے جو بات کی جی کہ یہ اور بڑے طنزیہ سٹائل انہوں نے آ کے ایک اس میں کیا، بڑی وہ ہوتی ہے نا ایک اچھا خاصا کسی کو وہ اس کا ناک رگڑ کے کہنا، انہوں نے کہا جناب اگین جن کو 5 سیٹیں تو وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہم سے مانگتے ہیں یا وزیر اعلیٰ مانگتے ہیں ہم سے، تو وہ بڑا اس کا آ کے جواب دیا اس نے مونس علیہ نے، اس نے کہا یہ وہی مصروف ہیں جو ہمارے باپ دادا سے آ کے پیسے لیتے تھے۔ یہ شیخ رشید صاحب پہ یہ بھی پہلے باتیں آتی تھیں، ایک دفعہ مصطفیٰ کھر صاحب نے بھی وہاں قومی اسمبلی میں کہا تھا جب یہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ اٹیک کیے تھے انہوں نے، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے مخبری کرتے ہوتے تھے، مولانا نثار اس نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کے کیمپ میں ہوتے تھے، وہاں سے مخبری کرنے آتے تھے اور اس کے 20-30 روپے پر مخبری ہم ان کو دیتے ہوتے۔ پہلے میں آپ کو بات کروں 70s 80s کی بات کروں، سو وہ شیخ صاحب پہ وہ بھی الزامات تھے۔ چلیں وہ الزامات ماضی کے تھے، آپ نے سنے میں نے نہ پڑھے، نہیں پتہ ہوگا نئی نسلیں آگے درمیان میں۔ اب وہ مونس علیہ نے انہوں نے باقاعدہ اس کو ٹویٹ کر دیا ہے کہ جناب کہ میرے باپ دادا ان کا کہا جاتا ہے چودھری ظہور علیہ صاحب کا کہ وہ جو ہیں وہ ان کو شیخ رشید صاحب ان کے پے رول پہ تھے اور یہ ان کے لیے مخبری کرتے تھے، یہ خود کہہ رہے ہیں میں اور آپ تو نہیں کہہ رہے۔ سو وہ معاملہ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اس کو کیسے چیک کرتے ہیں۔ اور پھر طارق بشیر چیمہ صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ جناب کہ ان کو کہا گیا ہے کہ جناب کہ انہوں فواد چودھری صاحب پہ وہ چڑھ دوڑے، انہوں نے جناب فواد چودھری صاحب جو ہیں اگر انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے اور چودھریوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ساری انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے، ڈیل کرنی ہے، تو پھر چودھری جو ہیں وہ پھر گجرات کے چودھری جو ہیں جو مطلب پچھلے 40 سال سے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، پاور پالیٹکس میں وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، وہ نگران وزیر یہ رہے تھے، وزیر اعظم رہے تھے چودھری شجاعت کوئی دن، تو وہ تو کنگ میکر تھے، وہ تو پولیٹیکل گاڈ فادر تھے جناب مشرف کے دور میں۔ اگر انہوں نے بیٹھ کے فواد چودھری صاحب کے ذریعے سارے معاملات حل کریں کہ ہم نے کر لی سیاست، سو ان کو کہا گیا کہ جناب کہ پھر وہ یہ شاید حکومت نے ان کو کہا ہے جناب کہ یہ طریقہ عدم اعتماد گزر جائے یہ والی سینٹر والی، تو پھر آپ کے ساتھ پنجاب پہ بات کریں کہ انہوں نے کہا آپ ہمیں بچہ سمجھتے ہیں۔ سو ایک گیپ جو ہے نا بڑھ گیا ہے، اور جس طرح کی میں لگ رہا تھا کچھ دن پہلے تک کہ شاید جو الائز جو ہے نا وہ اس کے ساتھ حکومت ان کو آ کے کنٹیکٹ ان کے ساتھ جو کر رہی تھی، عمران خان صاحب چلے گئے تھے وہاں پہ ادھر ایم کیو ایم کے پاس چلے گئے، وہ چودھری صاحبان کے پاس چلے گئے، لیکن عمران خان صاحب کے وہاں جانے سے جو سگنل آ رہے ہیں جو مطلب ریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب جب ملے ہیں جا کے چودھری صاحبان سے یا ایم کیو ایم سے، تو انہوں نے کوئی ان کو پازیٹیو رسپانس نہیں ہے ملاقات کے بعد۔ ایک ہوتا ہے ملاقات کے بعد وہ کمٹمنٹ کر دیتے ہیں، ایم کیو ایم نے کہا جی کوئی عدم اعتماد پہ بات نہیں ہوئی، وہ چودھری بھی کہہ رہے تھے جی کوئی عدم
عدم اعتماد میں بات رہی. سو ان کا جو سٹانس تھا ان کے الائز کا اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوئے ہیں, یا اپوزیشن زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے کہ مطلب حکومت کو ہونا چاہیے تھا نا کہ ایک وزیر اعظم پاکستان ان کے پاس چل کر گئے ہیں اور کوئی کمٹمنٹ نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب تو یہ اپوزیشن کے رینکس جو ہیں ان کو زیادہ مل رہی ہے, وہ پاورفل ہو رہے ہیں, ان کا پوائنٹ آف اسٹرینگتھن ہو رہا ہے, ان کو سپورٹ زیادہ مل رہی ہے, اور لوگوں میں یا اس میں جو بھی سرکلز ہیں یہ امپریشن جا رہا ہے کہ اپوزیشن اپنے پتے ٹھیک کھیل رہی ہے. لیکن ساتھ میں ان کے پاس بھی پتے ہیں, اس کے حکومت کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں چلیں جی کہ ہمارے جو اپوننٹس جو ہے نا وہ جو کھیل کھیلتے رہیں ہم بیٹھے رہیں گے. پاور پالیٹکس میں تو نہیں ہوتا یہ چیزیں, تو یہ بھی اپنے ساتھ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی اسٹریٹجی جو سامنے کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, جس کی وجہ سے الائز جو ہیں مطلب ایم کیو ایم اور کیو لیگ یا باپ پارٹی جو ہے ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑھ گئی, لیوریج بڑھ گیا ان کا, اس لیے یہ زیادہ اس پوزیشن میں ہے کہ میکسیمم یہ لے سکتے ہیں تینوں. اس میں وہ کیسے حکومت یہ کہہ رہی ہے جو ان کو اب تک ان کی سمجھ آ رہی ہے, جو اس کے 63 آرٹیکل کو کوٹ کیا جا رہا ہے اس کی سب کلازز کو, کہ یہ اسپیکر یہ رولنگ دے دے گا, ڈکلیئر کر دے گا کہ اس کا جو ان کے جو ممبر ہیں اس کے یہ ہوگا پی ٹی آئی کے ایم این ایز یہ ووٹ نہیں ڈال سکتے, ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے پارٹی کے ہیں. وہ ڈکلیئر کر دے گا, رولنگ آ جائے گی, جس کی بات آپ نے سنا ہوگا بابر روان صاحب بھی کہہ رہے تھے اور دیگر لوگ بھی کہتے ہیں. رولنگ دے جائے کہ یہ لوگ تو چھوڑ دیں جناب کہ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ اس کے یا کلاس کے تحت یہ لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے, اور اس کے علاوہ آپ شو کریں, اور کون شو کروا سکتے ہیں آپ سارے جو ہیں. اب شو کرانے کے لیے پھر ان کے پاس حکومت تو وہ اپنا زور لگائے کہ ان کو اپنے آفیشیل ان کو پاور یوز کرنی پڑے, انہیں آگے دیگر کو لوگ بلانے پڑے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں ابھی سے کہ ہم اس دن بلوائیں گے یہاں پر ڈی چوک میں لوگ آئیں گے, ہمارے پی ٹی اے کے حامی آئیں گے, جلد سے جلوس ہوں گے, سو ہم دباؤ رکھیں گے, دیکھیں گے ہم کیسے کریں گے. سو ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ان کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی اپوزیشن کو, کہ وہ جو ایم این ایز رپورٹڈلی جو ان کے ساتھ تھے, ان کو زرداری صاحب ان کو اگر ملا چکے تھے اپنے ساتھ, یا نواز لیگ ملا چکی تھی, ان کو لے کر جانا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. حکومت نہیں ہونے دے گی, اگر لے بھی جائے تو ان کو کاؤنٹ نہیں کریں گے اسپیکر صاحب جو ہیں. سو اس کے بدلے میں پھر کیا کرنا چاہیے, اگرچہ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ سارا جو مطلب اسائنمنٹ جو ہے یا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ سارا آصف علی زرداری صاحب کے حوالے کیا گیا کہ آپ اس کو مانیٹر کریں, اور وہی بیٹھ کے یہ بتایا جا رہا ہے نیوٹرل امپائرز کے ساتھ انہوں نے یہ ساری اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ کون کس طریقے سے کرے گا. سو آصف علی زرداری صاحب نے سارا ان کو لے کر جانا تھا, لیڈ کرنا تھا, اور لیکن اب لگ رہا ہے کہ حکومت تو ان کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دے گی, چاہے انہیں تھوڑی سی آرم ٹویسٹنگ کرنی پڑے, انہیں پاور یوز کرنی پڑے, انہیں لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ایک مطلب کور دینا پڑے جی کہ آپ تو ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے. پھر کیا ہوگا, اس لیے یکدم دباؤ جو ہے یا مطلب اس پہ فوکس جو ہے وہ ان پہ پڑ گیا ہے, یہ الائز پہ پڑ گیا. یہ بات شیخ رشید صاحب کو سمجھ آ رہی تھی کل پرسوں سے کہ یہ الائز جو ہے نا دے آر گیٹنگ امپورٹنٹ, اور وہی جو ہے وہ اس پہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ الائز اگر مل جاتے ہیں جا کے, باپ پارٹی مل جاتی ہے, جی ڈی اے مل جاتی ہے, ایم کیو ایم مل جاتی ہے, اور کیو لیگ اگر یہ جوائن کر لیتے ہیں اپوزیشن رینکس کو, یہ طریقے عدم اعتماد میں جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں, تو ان کا تو پھر وہ کلاز ان پہ نہیں آتی, وہ ڈیفیکشن کلاز ان پہ تو نہیں لگتی. اب اس لیے وہ سارا جو یہ ہے کہ چودھری کو خوش کیا جائے, ان کی گیم پھر وہ بن گئی ہے. کوئی دن پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے ترین صاحب کا گروپ تھا, علیمی خان صاحب کا گروپ تھا, اب وہ گروپ جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے, کیونکہ وہی والی بات ہے, ان کے جو گروپ سے اگر لوگ تھے ان کے ساتھ تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب جو ان کے وزیر مشیر جو ہیں وہ اوپن کہہ رہے ہیں, تھریٹ بھی دے رہے ہیں, اور ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے ساری ان کا چیزوں کا کہ جناب کہ اگر یو وانٹ بی اسپیئر آپ کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں گھروں کا گھراؤ کریں گے, وہ باقی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں گون مسن آپ کو مکے شکے ویسے میں بات کروں وہ سب استعمال کی جائیں گی. سو اب جو ہے اچانک چودھری صاحبان دوبارہ ریلیونٹ ہو گئے. اچھا وہ بڑا اس کو کیش کروا رہے ہیں اچھے طریقے سے. طارق بشیر چیمہ صاحب نے انہوں نے بڑا سٹانس لے لیا, انہوں نے فواد چودھری صاحب پہ بڑے اٹیک کر دیا, پرائم منسٹر کی بات ماننے سے اعتماد انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مونس صلاحی صاحب جیسے میں نے کہا انہوں نے بڑا انتہائی لیتھل اٹیک انہوں نے لانچ کیا, جس سے وہ حکومت کو دباؤ میں لے گئے ہیں. یہ مطلب ان کی اسٹریٹجی ہے مس ہے کہ کیو لیگ نے دوبارہ اپنے آپ کو ری گروپ کر کے, حالانکہ وہ اس کے علیم خان اور ترین اگر ان کے جو گروپ کے آنے سے وہ ویک ہوئے تھے اور لگ رہا تھا ان کی بارگیننگ پوزیشن ویک ہوگی, وہ دوبارہ انہوں نے اس کے ذریعے نا یہ حکومت کی وجہ سے حکومت نے جتنی سختی دکھائی ہے کہ ہم اپنے ایم این ایز کو وہ کر دیں گے, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے یا ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے, اس کے نتیجے میں ان چودھری صاحبان کی ایم کیو ایم کی یا باپ پارٹی کی وہ اہمیت جو ہے نا یکدم وہ حکومت کی آنکھ میں بھی بڑھ گئی ہے, اور وہ یہاں پہ اپوزیشن کی آنکھ میں بھی بڑھ گئی ہے کہ جناب انہی کو ہم ساتھ میں لائیں گے تاکہ کل کو یہ بھی نہ کہ ہم نے ووٹ بائی کیے ہیں, ہم نے کوئی بائنگ کی ہے, سیلنگ کی ہے, یہ ساری چیزیں کی ہے. سو چودھری صاحبان کو پھر یہ لگا کہ اگر جب تک ہم یہاں پر وہ نہیں کریں گے
تھوڑا سا کھل کر بات نہیں کہیں گے، حکومت کو ذرا دبائیں گے، نہیں تو نہ عمران خان صاحب ہماری بات کو لیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، نہ ادھر سے اپوزیشن جو ہے نا یہ ان کو کیا آفر کرے گی. حالانکہ اپوزیشن تو پہلے آفر کر رہی تھی، جو پہلے سب کو پتہ ہے آپ کو کہ زرداری صاحب نے فارمولہ دیا تھا کہ جہاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائے وہاں پر یہ جو ہیں اس کے بعد یہ ہو گئے اپنے بزدار صاحب کی جگہ ان کو بنا دیا جائے پرویز علی صاحب کو. لیکن پرویز علی صاحب 2-3 مہینے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینٹر میں جو حکومت بنے گی شاید تو وہ جو ہے نا ایک طرح کی اگلا بجٹ جو ہے نا وہ ان کی کوشش ہوگی. اگر ان کی حکومت بن گئی، اس کی ان اپوزیشن کی بن گئی حکومت، شہباز شریف صاحب بن گئے یہ وزیر اعظم، اگر جو ان کی پلاننگ ہے، تو 2 مہینے بعد اس کو ڈیزالو کر کے نگران حکومت بنا دیں گے، اور نگران حکومت جو وہی بجٹ پیش کرے گی، وہی الیکشن کرے گی. وہ تو یہ شہباز شریف صاحب بجٹ پیش نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں یہ ہے کہ بجٹ میں اگر آپ کو سخت کوئی سٹیپس لینے پڑے تو پھر آپ ان پاپولر ہو جائیں گے. لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ مئی میں ہی حکومت ڈیزالو کر کے جون میں بجٹ جو پیش کروانا ہے وہ کیئر ٹیکر کے ذریعے بھائی اگین یہ کروا دیں گے. سو ان کی اسٹریٹجی یہ حکمت عملی یہ، اور بلکہ بتایا جا رہا ہے یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں شاید لندن میں بیٹھ کے ابھی سے اپنے آپ کو وہ جو ان کے دوست یار ہیں یا ان کے پولیٹیشینز جو ان سے ملتے جلتے ہیں ان کو ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اکنامک اسٹریٹجی ہے یا وہ کیا کیا کریں گے. سو خود کو انہوں نے ابھی سے ایک اپنا رول دینا شروع کر دیا کہ فائنانس منسٹر کے طور پر کل کو مجھے بہت سارے معاملات جو دیکھنے پڑ سکتے ہیں. سو وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو یہ بھی شاید بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس بڑی اسٹریٹجی ہے کہ اگر حکومت کے MNA نہ بھی ملے لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر لیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. دونوں سائڈز بتا رہے ہیں کہ مطلب ہے، میں نے بابر مان صاحب کا انٹرویو کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی ایک ہے بہت ساری اسٹریٹجی، ہم کوئی آپ کو سرپرائزز دیں گے. اپوزیشن سے بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سرپرائزز دیں گے. بہرحال یہ بات اس میں بڑی ہے کہ یہ جو بد اعتمادی ہے، یہ کرائسس آف کانفیڈینس آیا ہے، اور اسپیشلی کل والا جو عمران خان صاحب کا جلسہ تھا یا کل پرسوں والا، اس کے بعد یہ بات بڑی واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے رینکس میں یہ میسج گیا ہے، اور کچھ زیادہ اچھا نہیں سمجھا گیا کہ اگر آپ کو ایک فرینڈلی ایڈوائس کی گئی تھی فار وٹ ایور ریزنس، تو آپ کو اس طریقے کی جو آپ نے پبلکلی ان کو سنب کیا ہے یا پبلکلی آپ نے امبیرس کیا ہے، اس سے بھی اپوزیشن جو ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے. میں 3-4 چیزوں سے وہ کہتا ہے اپوزیشن اسٹرانگ ہوئی ہے، جس سے اور عمران خان صاحب کو بھی لگتا ہے کہ جناب کہ شاید میرے خلاف بڑے پیمانے پہ کوئی گینگ اپ ہوئے ہیں، تو اس وقت میں نے ویکنس نہیں دکھانی، میں نے اگر جانا بھی ہے تو لڑتے ہوئے جانا ہے، تاکہ کل کو میں یہ بات بتا سکوں کہ میرے خلاف کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے اور سازشیں کی گئی تھیں، تو تمام لوگ اس میں شامل تھے. سو یہ اس وقت. لیکن ایک اور چیز جو بڑی ڈسٹربنگ آ رہی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حالات خدا نہ خاصہ 1958 کی طرف تو نہیں جا رہے جب ایوب خان صاحب نے آ کے ٹیک اوور کر لیا، تو اس ڈیکیڈ میں بھی بہت گند پڑا تھا وہاں پہ. اسی طرح دن رات سازشیں ہوتی تھی، پیلس انٹریگز ہوتی تھیں، وہی حالت ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت. لوگ پالیٹکس سے بھی تنگ آ چکے ہیں. مطلب وہ عامر متین صاحب بھی کہتے ہیں، کہا اور بھی دوست سے بات ہو رہی تھی کہ اتنا زیادہ گند پڑنے والا ہے دونوں سائڈ سے. اپوزیشن بھی کوشش کر رہی ہے، حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ سیاستدان اور سیاست کے نام سے لوگ وہ ہو رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ڈس انٹرسٹیڈ ہو رہے ہیں کہ گند پڑنے والا ہے. لوگوں کو پہلے جو ہوتا اب سیاست کا ان چیزوں کو سن کے سر میں درد ہونے لگتا ہے کہ لوگوں کی امید تھی، توقع تھی، نیو بگننگز ہوں گی، کچھ نئی چیزیں ہوں گی. سیاستدانوں نے کچھ ماضی سے سیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب ہیں نئی بات کریں گے، نئے طریقے سے آئیں گے. وہ اسی ہینگ اوور کا شکار ہو گئے، وہ اسے نکل نہیں سکے. اپوزیشن والے اسے میک اپ سے یا رول سے جو ہیں. سو اتنا بڑا وہ کہتے ہیں گند مچنے والا ہے. ان ایدر کیس اگر حکومت بچ جاتی ہے تو بھی مچے گا گند کہ وہ پھر اپوزیشن کے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپوزیشن کی حکومت آ جاتی ہے تو وہ بھی اپنا آ کے اس کے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف سٹیپس لینے کی کوشش کریں گے. ابھی سے وہ تھریٹ بھی کر رہے ہیں. تیسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی فیڈ اپ ہے کہ جناب کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ملک کی اکانومی کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ، آپ کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اب یوکرین کی وار چل رہی ہے، دنیا بھر میں آپ کے دیگر آپ کے کرائسس چل رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے اس وقت آپ کا فوکس جو ہے اس پہ ہے، آپس میں لڑائی پہ ہے، جھگڑوں پہ. افسر وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اسی طریقے سے کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے، یا 1958 والی جو کہانی تھی ایوب خان صاحب والی کچھ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. سو ایک اچھا خاصا گند جو لوگ کہہ رہے ہیں، بار بار میری 2-4 بڑے لوگوں سے بات، عامر متین صاحب بھی یہ بات کہتے تھے اپنے شوز میں، ہمارے جی ٹی وی میں، کہ بڑا گند جو ہے نا وہ پڑنے والا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک یہ کہا تو جا رہا ہے کوئی نہ کوئی ڈیٹ آ جائے گی کہ کیا بنتا ہے اس کا، وچ وے اس میں جاتی ہے. یہ بات ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جان بوجھ کے جو بم مارا ہے، انہوں نے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے دوستی نہیں دشمنی کی ہے، تو اس کے بعد الائز کا جو اس کا رویہ ہے، ساری گیم کھڑی جو ہے نا اس وقت وہ الائز کے کندھوں پر کھڑی ہے. دیکھتے ہیں کہ الائز کیا کرتے ہیں، کہ عمران خان صاحب کی حکومت بچاتے ہیں یا گراتے ہیں.